إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. تو یہ آپ کی کتاب تمرین الصرف، اس میں جو ہے ہمیں آج سبق نمبر 25 وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بنیادی طور پہ ہے آج کا جو سبق ہے وہ اب فعل سے متعلق ہے۔ اب یہ فعل کی بحث اس میں کریں گے۔ پچھلے سبق میں تو ہے اسم کی بحث کی تھی اور اسم کی 3 قسمیں بتائی تھی، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور اب جو ہے فعل کی بحث کریں گے۔ اس میں بنیادی طور پر پہلے اصطلاحات ہمیں سکھائیں گے، کیونکہ کوئی بھی نیا علم سیکھنے سے پہلے اس علم کی بنیادی اصطلاحات کا سیکھنا لازمی ہوتا ہے نا؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس کو اردو عربی میں کہتے ہیں لا بد منہ، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لا بد منہ یعنی لا بد منہ، لا بد منہ۔ یہ ان کی کتاب بھی ہے فقہ کے اندر، لا بد منہ، فارسی میں کیا نام، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ۔ لا بد منہ یعنی المسائل، یہ وہ مسائل التی لا بد منہا ہے، اصل میں کہ وہ مسائل جن سے کوئی چارے کی، جن کے سوا کوئی چارے کار نہیں۔ تو اسی طرح یہ اصطلاحات وہ ہیں کہ ان کے سیکھنے کے علاوہ آدمی جو ہے اس علم کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حرف اصلی ہے، حرف زائد ہے، پھر ثلاثی، رباعی، خماسی، مجرد، مزید فیہ، یہ اصطلاحات آپ سیکھیں گے۔ تو اب میں لائن بہ لائن ان چیزوں کو پڑھتا ہوں، تو آپ دیکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ حرف اصلی کہتے ہیں وہ حرف ہے جو کلمے کے تمام تغیرات میں موجود ہو۔ کلمہ، چونکہ اگر آپ کو کچھ یاد ہو کہ جب آپ نے صرف میں جو ہے پہلے گردانی پڑھی تھی ماضی، وہ تو لازماً آپ کو یاد رکھنی ہی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو وہ تو یاد ہوں گی ہی لازمی، اس کے علاوہ تو چارہ کار ہے ہی نہیں۔ ماضی میں مثلاً ضربہ، یا یہی مثال لے لیجئے، فتح یفتح، پھر مضارع، پھر فعل امر افتح، پھر اسم فاعل فاتح، پھر اسم مفعول مفتوح۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فا، تا اور ہا ان سب میں موجود ہیں، اس لیے یہ تینوں حرف اصلی ہیں۔ حرف اصلی ہے نا، اصلی حرف جو ہیں، اوریجنل حروف جو ہیں، یعنی وہ حرف جو کلمہ ہمارے پاس ہے فتح، مثلا فار ایگزامپل فعل ماضی ہے فتح، اور پھر اس کا مضارع ہے یفتح، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم کیا پا رہے ہیں، وہ 3 حروف کون سے ہیں جو کلمے کے تمام چینجز میں موجود ہے؟ تو وہ فا ہے، وہ تا ہے، اور وہ ہا ہے۔ تو فا، تا اور ہا اس کلمے کے حروف اصلیہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے حرف اصلی، اوریجنل لیٹرز، بیسک لیٹرز، جو کلمے کے تمام تر تغیرات میں موجود ہوتے ہیں، کبھی بھی حذف نہیں ہوتے، کبھی بھی جو ہے ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف اصلی۔ اس کے بعد ہے حرف زائد۔ حرف زائد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے ایڈیشنل، ہے نا، زیادہ کیا ہوا، ایڈیشنل۔ تو حرف زائد کس کو کہیں گے؟ وہ حرف ہے، یہ دیکھ لیجئے یہاں پر، حرف زائد وہ حرف ہے جو کسی صیغے میں ہو اور کسی صیغے میں نہ ہو۔ حرف زائد ایڈیشنل حرف کون ہے؟ کسی صیغے میں ہوگا، مثلا مضارع میں ہوگا، یا مثلا کیا کہتے ہیں، مضارع میں ہوگا، امر میں نہیں ہوگا، اسم فاعل میں ہوگا، اسم مفعول میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے چل کر دیگر مثالوں میں بھی کہہ سکتے ہو۔ مثلا اوپر کی مثال میں کہیں یا زیادہ ہے، مثلا دیکھ لیجئے یہاں پر انہوں نے اسی فتح یفتح کی مثال دی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا مضارع میں موجود ہے، الف فعل امر میں موجود ہے، اور الف اسم فاعل میں موجود ہے، بلکہ یہ تو یہاں پر حمزہ ہے، کہاں پر، یہ فعل امر میں جو ہے، اور کہیں پر جو ہے
آپ کا مفتوحن میں واو موجود ہے اور میم موجود ہے، تو یہ میم اور یہ واو یہ حروف زائدہ ہوئے. تو فا تا ہا میں تینوں حرف اصلی ہوئے ہے نا، فتح میں تو تینوں حرف اصلی ہیں، فا تا اور ہا. جیسا آپ نے دیکھا یہ کلمے کے جو ہے سب جگہ موجود ہے، کلمے میں ہر جگہ موجود ہے. لیکن یفتح میں یا حرف زائد، افتح میں الف، مفتوح میں میم واو حرف زائد ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایڈیشنل ہیں. اب اصلی اور ایڈیشنل پہچاننے کا، زائد پہچاننے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ کو یہ ابھی اس میں آگے سکھائیں گے. فی الحال مجھے امید ہے کہ اتنا سمجھ میں آیا ہوگا. حرف اصلی جو کلمے کے تمام تغیرات میں موجود ہوتے ہیں وہ حروف، اور حرف زائد یا حروف زائدہ وہ جو کسی صیغے میں ہوتے ہیں اور کسی صیغے میں نہیں ہوتے ہیں. جی تو اس کے بعد دیکھ لیجئے ثلاثی کہتے ہیں، ثلاثی یہ والا، جن کلمات میں حروف اصلی 3 ہوں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں، چاہے پھر وہ اسم ہو یا فعل ہو، دونوں کے بارے میں ہے. اسم بھی ثلاثی ہوتا ہے اور فعل بھی ثلاثی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ثلاثی جن کلمات میں، کلمات اب 2 یہ مراد لے رہے ہیں یہاں پر، ایک تو مراد لے رہے ہیں اسم اور دوسرا مراد لے رہے ہیں فعل، یہ 2، ورنہ حرف بھی کلمہ ہے لیکن ان کی مراد یہاں سے 2 ہے، اسم اور فعل. جن کلمات میں حروف اصلی وہی اوریجنل لیٹرز، ٹھیک ہے نا، جو کلمے کے تمام تغیرات میں موجود ہوتے ہیں وہ 3 ہوں تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی. وہ ثلاثی ہے، چاہے پھر وہ اسم ثلاثی ہو یا وہ فعل پھر ثلاثی ہو. جیسے فتح، اس ایک نے کھولا، اس ایک نے کھولا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح فرسن کے معنی گھوڑا، تو یہ اسم ہے، یہ ثلاثی ہے، اس میں حروف اصلیہ کیا ہیں؟ فا، را اور سین. یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں فرسن گھوڑا، یہ فا، را اور سین، فرسن، ٹھیک. اس کے بعد آئیے یہاں سے ہے رباعی. پھر رباعی کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثی 3 کو ٹرائی لیٹرل رکھیے اس کو یاد، ثلاثی ہے یہ، ثلاثی ٹرائی لیٹرل. رباعی 4 حرفی، جن کلمات میں حروف اصلی 4 ہوں. کتنے؟ 4 ہونے چاہیے حروف اصلی. اس میں فعل سہ حرفی بھی ہوتا ہے، ٹرائی لیٹر بھی ہوتا ہے اور 4 حرفی بھی ہوتا ہے. 4 حرفی کو کیا ہو گیا انگلش میں؟ کوڈرے کچھ کہتے ہیں، کوڈرے کیا کہتے ہیں اساتذہ حضرات انگریزی کے؟ 4 حرفی کو کیا کہو گے؟ کوڈریلیٹرل. ہاں وہی صحیح، کوڈریلیٹرل، ہاں صحیح، کوڈریلیٹرل یعنی 4 حرفی جس میں ہوں. اب وہ فعل یا وہ اسم جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اسے ہم رباعی کہیں گے. رباعی آپ یہ تجوید میں بھی پڑھتے ہیں، دانتوں کے نام، تو ان کو رباعی کیوں کہتے ہیں نا، یعنی آپ 4 ان کے سائڈ میں ہے، رباعی بھی 4 ہے نا، 4 یہ رباعی. تو یہ بھی چونکہ 4 ہے اس لیے رباعی، رباعیات ان کی جمع رباعی. جیسے دحرج، دحرج لڑکایا ہے نا. ایک تو ہے لڑکنا، خود سے لڑک گیا، پتھر خود سے لڑک گیا، وہ اس کے لیے الگ فعل ہے. دوسرا ہے دحرج، دھکا دے کر اس کو لڑکایا، ٹھیک ہے نا. لڑکانا سمجھتے ہیں نا، ڈل کارون، کشمیری میں ڈل کارون لڑکانا، ٹھیک ہے نا، دھکا دے کر اس کو لڑکانا. یہ ہو گیا. اس میں دال بھی اصلی ہے، ہا بھی اصلی ہے، را بھی اصلی ہے اور جیم بھی اصلی ہے. تو یہ حروف اصلیہ ہو گئے آپ کے، ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے اسم میں انہوں نے مثال دی ہے فلفلن کی، فلفلن. تو فلفل آپ کہتے ہیں مرچی کو ہے نا، مرچ کو. تو اس میں فا بھی اصلی ہے، لام بھی اصلی ہے اور دوسرا فا جو ہے یہ والا
یہ بھی اصلی ہے اور لام بھی اصلی ہے، چاروں حروف اس میں اصلی ہیں، یہ کلمے کے تمام تغیرات میں موجود ہوں گے۔ یعنی تغیر اسم میں بھی ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار ہم بڑھا سکتے ہیں کوئی حرف وغیرہ، تو یہ موجود رہے گا اس میں یہ حروف اصلیہ۔ اور اس کے معنی مرچ، فلفل، وہ جب عرب مرچ نہیں کھاتے غالباً، اگر مجھے یاد ہے صحیح طور پر، تو مرچی وغیرہ یہ زیادہ استعمال نہیں کرتے، ہو سکتا ہے آج اب جدید عرب استعمال کرتے ہو، لیکن اصل عرب میں مرچیاں مسالے استعمال کرنے کا رواج نہیں تھا۔ تو یہ عرب نے کسی نے کھائی وہ مرچی کو لگا کر چیز، اور فلفل الشدید، فلفل شدید، زبردست کرنے لگا کہ مرچی جو ہے زبردست ہے۔ اس کا واقعہ دوسرے طریقے سے ہے، لیکن میں سناؤں گا نہیں اس طریقے سے آپ کو۔ خماسی اس کے بعد ہے، خماسی دراصل ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو دروس کے اعتبار سے بھی، الثالث، الرابع، الخامس، ہے نا۔ اب یہ ہے اس میں صفات کے اعتبار سے ثلاثی، رباعی، خماسی۔ تو خماسی سے سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر اب اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسم یا وہ فعل جس میں جو ہے حروف اصلیہ 5 ہوں، حروف اصلیہ کتنے ہوں؟ 5 ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے اس کی، سفر جلن، سفر جلن۔ تو اس سفر جلن میں سین، فا، را، جیم اور لام، یہ 5 حروف اس کے اصلی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے کوئی بھی جو ہے زائد نہیں ہے، یہ 5 کے 5 حروف اس کے حروف اصلیہ ہیں اس اسم میں۔ سفر جلن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہی، بہی۔ بتاؤ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک دراصل ایک شجرہ ہوتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک درخت ہوتا ہے، پلانٹ ہوتا ہے سفر جل، جس میں بہت سارے جو ہیں پھول ہوتے ہیں، بہت سارے پھول اس کے نکلتے ہیں۔ اس کے پھل کو سفر جل ہی کہتے ہیں، اور اس کا رنگ جو ہے وہ یلوش ہوتا ہے۔ تو کل اس کو کھایا جاتا ہے پکا کر بھی، اور ایسے ہی کچا بھی اس کو کھایا جاتا ہے۔ اس سے مربع بھی بنایا جاتا ہے۔ اگر مجھے اس کی گوگل پر شکل مل جائے، ایک منٹ میں اس کو تلاش کرتا ہوں، سفر جلن بہی، اگر اس کو جلدی سے مل جائے اس کی گوگل پر جو ہے اس کی کوئی ہے نا فوٹو مل جائے اس کا، کوئنس فروٹ، ہاں پکا کوئنس فروٹ ہے یہ۔ جی کوئنس، یہ بم ژوٗنٛٹھ تیٚلہِ نیران نا، یہ چھِ اَسہِ بم ژوٗنٛٹھ ہے نا، سفر جل۔ یہاں پر تو مجھے لگ رہا ہے بم ژوٗنٛٹھ ہے، اگر میں آپ سے یہ والی اسکرین شیئر کروں، یہ والی اسکرین میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھیں شکلیں اس میں، یہ تو بم ژوٗنٛٹھ مجھے لگ رہا ہے، کوئنس فروٹ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ، اس کو میں زوم کر دیتا ہوں، نہیں زوم نہیں ہو رہا ہے، یہ والا دیکھ لیجیے آپ، یہ یہی ہے ہمارا جو بم ژوٗنٛٹھ ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں، تو اسی کو جو ہے یہ لوگ یہ دیکھ لیجئے یہ بم ژوٗنٛٹھ ہی ہے، تو سفر جل اسی بم ژوٗنٛٹھ کو کہتے ہیں۔ جی تو اس میں ہمارے اصلی حروف جو ہیں 5 کے 5 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سفر جلن میں یہ 5 حروف ہمارے اصلی ہیں، سفر جلن، ٹھیک ہو گیا یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس فعل میں ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں، فعل کی زیادہ سے زیادہ جو جس میں حروف اصلیہ ہو سکتے ہیں وہ 4 ہیں، 5 نہیں ہو سکتے حروف اصلیہ۔ اب جب 4 کے بعد ہوگا وہ زائد ہی ہوگا، فعل میں میگزیمم جو
کیا کہتے ہیں کیپیسٹی ہے اصلی حروف ہونے کی، وہ ہے 4. فعل زیادہ سے زیادہ جو رباعی ہوگا اصلی ہوگا جس میں اصلی حروف ہوں گے وہ 4 ہے. 5واں جو ہوگا وہ زائد ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. فعل جو ہے 5 اصلی والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. خماسی نہیں ہو سکتا مجرد. خماسی مجرد نہیں ہو سکتا. خماسی مجرد کہتے ہیں جو مجرد ہو، خالی ہو حروف اصلیہ سے. یہ جو آئے گا آپ یہ والا دیکھ لیجئے. مجرد وہ کلمہ جس کے تمام حروف اصلی ہو، جس کے تمام حروف کیا ہو، اصلی ہو، تو اس کو آپ مجرد کہتے ہیں. پھر اسی کو مجرد ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور رباعی مجرد کہتے ہیں، اور خماسی مجرد کہتے ہیں. یہ اصطلاحات آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مجرد کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے تمام حروف اصلی ہوں. اس کو مجرد کیوں کہتے ہیں؟ مجرد دراصل نکلا ہے جرد یجرد تجرید سے. جرد یجرد تجرید. جرد یہ آپ فعل پڑھیں گے آگے. جرد یجرد تجرید اس کے معنی ہیں خالی کرنا. ٹھیک ہے. تجرید کے معنی خالی کرنا. اس کو خالی کیا گیا ہے مجرد من الحروف الزوائد. اس کو زائد حروف سے جو ہے خالی کیا گیا ہے، اسی لیے ان کو جو ہے مجرد کہتے ہیں. تجرید مجرد. اسی طرح کہیں گے مجرد عن الثياب، کپڑوں سے جو ہے خالی ہے وہ، یعنی برہنہ ہے، تو اس کو مجرد وہاں پر کہیں گے تجرید. تو جیسے فتح اس میں 3 حروف اصلی ہیں، فرسن اس میں بھی 3 حروف اصلی ہیں، تو اس کو مجرد کہیں گے لیکن ثلاثی مجرد. اسی طرح رباعی مجرد 4 حروف والا ہے لیکن 4 حروف اصلی ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ رباعی مجرد. خماسی 5 حروف والا ہے لیکن 5 حروف اصلی ہیں، جیسے کہ اسم میں ہے بھئی آپ کا کوئنس فروٹ. یہ میرے لیے اضافہ تھا اس میں. خماسی مجرد کہیں گے اس کو. ٹھیک. اور مزید فیہ وہ کلمہ جس میں حروف زائد بھی ہوں، جیسے تفتح کھل گیا. اس میں فا، تا اور ہا حروف اصلیہ ہیں، لیکن یہ پہلی والی تا اور یہ تا مشددہ میں جو ہے دوسری والی تا وہ حرف زائد ہے، تو اس کو جو ہے ہم مزید فیہ کہیں گے ان کلمات کو. یا جس طرح آپ نے فاتح، مفتوح وغیرہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، یا اسی طرح فعل مضارع، فعل امر میں دیکھا، وہ حروف اس میں زوائد کہلاتے ہیں. تو ہے نا یہ، لیکن وہ تو حروف زوائد تھے. اب جس کلمے میں حروف زوائد بھی ہوں اس کلمے کو جو ہے مزید فیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کلمے کو مزید، چاہے وہ کلمہ پھر فعل ہو یا وہ کلمہ پھر اسم ہو. مثال کے طور پر مزید فیہ ہم کہیں گے، مجرد ہم لیں گے ضربہ. ٹھیک ہے نا. اس نے مارا. یہ ہے مجرد ثلاثی مجرد، ہے نا بھائی. 3 حرف ہیں اس میں اور تینوں حروف اصلی ہیں. اب میں کہوں گا تضارب، تضارب، تو اس میں بتاؤ حروف اصلیہ کون کون ہیں؟ آپ کا ضاد ہے، آپ کا را ہے اور با ہے، لیکن یہ تا اور یہ الف کیا ہیں؟ یہ حرف زائد ہیں، حروف زوائد میں سے ہیں. تو یہ کلمہ کیا ٹھہرا؟ اب اس کو کیا کہیں گے؟ تضاربہ کو. تضاربہ کو کہیں گے مزید فیہ، کہ اس میں حروف زائد بھی ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم مزید فیہ کہیں گے. اسی طرح ایک اور مثال لے لو. مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے کرومہ. کرومہ کے معنی وہ شخص بزرگ ہوا، ہے نا، محترم ہوا. کرومہ ہم بنائیں گے اکرامہ مثلا. اس سے اکرامہ، اس نے اکرام کیا، اکرامہ کے معنی. تو آپ دیکھو کاف، را اور میم میں حروف اصلیہ کیا تھے؟ کاف ہے، را ہے اور میم ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اکرامہ میں کاف ہے، را ہے اور میم ہے، لیکن یہ یہاں پر جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف زائد ہے. تو اکرمہ کیا کلمہ کہلائے گا؟ فعل جو ہے وہ کہلائے گا مزید فیہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ باتیں دھیان میں رکھیں گے.
زیادہ طور پر آپ کو جو یہ مزید فی اور حروف اصلیہ مجرد وغیرہ دیکھنے وہ فعل سے ہی دیکھنے ہیں، اس لیے ہم زیادہ بحث جو ہے، اور ایک کتاب والا بھی جو ہے، کتاب والے صرف والے بھی جو ہیں یہ بحث کریں گے فعل سے ہی زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کو واسطہ اسی سے پڑے گا۔ تو دیکھ لیجئے، اب یہ اگلی بحث ہے، یہاں تک امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا، اگر کوئی اشکال ہو تو اخیر کے 1-2 منٹوں میں وہ لے لیں گے۔ مجرد یا مزید فی معلوم کرنے کا طریقہ، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی فعل یا اسم وہ مجرد ہے، یعنی اس کے تمام حروف اصلی ہیں، یا مزید فی ہی ہیں، یا اس میں کوئی حرف زائد بھی ہے، تو اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہاں پر سکھا رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ لیجئے کہ اسماء افعال، ٹھیک ہے نا، اسماء مشتقہ، یہ 7 جو آپ نے پڑھے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اعلیٰ، ظرف وغیرہ، اور مصادر، مصدر بھی ہوتا ہے، جامد میں تو آپ نہیں دیکھیں گے کیونکہ اسے واسطہ ہی نہیں ہے، کا مجرد یا مزید فی ہی ہونا ان کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس لٹمس ٹیسٹ جو ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے نا، مجرد یا جو ہے مزید فی معلوم کرنے کا جو ہمارے پاس لٹمس ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب۔ صیغہ واحد مذکر غائب کو کیا کرنا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب کو آپ کو کام کرنا ہے، اگر وہ صیغہ کون واحد مذکر غائب حروف زائد سے خالی ہو تو اس کے مشتقات اور مصدر بھی مجرد سمجھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ماضی کیا ہے اس کا، اگر وہ ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہ یہاں پر میں اس کو یہ کر رہا ہوں، ہمارا ہائی لائٹر کہاں ہے اس میں، صیغہ واحد مذکر غائب جو ہے وہ اگر آپ کا حروف زوائد سے خالی ہو تو سمجھا جائے گا اس سے جو مشتقات نکلیں گے باقی، اس میں فاعل، مفعول، دیگر جتنے بھی ہوں، اور اسی طرح مصدر، اس کو بھی ہم مجرد ہی سمجھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر، مثال سے آپ سمجھ جائیں گے، نصرہ، اس ایک شخص نے مدد کی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، نصرہ یہاں سے کرتے ہیں نا، نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، تو یہ فعل ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ اس کے حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور مجرد کیوں ہے؟ کہ آپ کو اس میں کوئی حرف زائد نظر نہیں آ رہا ہے، 3 ہی ہیں، اور تینوں کے تینوں اصلی ہیں، تینوں کے تینوں اصلی ہے، چونکہ آپ اس کے جتنے بھی باقی یہ کریں گے، گردانے کریں گے، تو آپ نون، صاد اور را کو تمام اس کے صیغوں میں پائیں گے، یا تمام تغیرات میں پائیں گے۔ مثلا نصارہ، ینصرو فعل مضارع میں یا زائد ہے، اور ینصرو نون، صاد اور را باقی ہے، ناصر، منصور ہے نا، نصر وغیرہ، تو نون، صاد اور را کو آپ ہر جگہ پا رہے، اس لیے نون، صاد اور را حروف اصلیاں ہیں۔ تو یہ فعل ثلاثی مجرد ہے، تو اس کا مضارع ینصر، اس میں فاعل ناصر، اس میں مفعول منصور، اور مصدر نصرت یا نصر بھی ہے، یہ بھی مجرد ثلاثی مجرد کہلائیں گے، گو کہ ان میں حروف زائد بھی ہوں، اگرچہ ان میں حروف زائد بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یا ہے، الف ہے، یہاں پر اس میں مفعول میں میم ہے اور واو ہے، اور مصدر میں گول تا ہے، لیکن اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اصل یہاں پر مانیں گے کون؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ تمام جو اس کے مشتقات ہے اور مصدر ہے، ان کو بھی ہم ثلاثی مجرد ہی سمجھیں گے۔ فقہ کا قاعدہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر کوئی چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، یہ فقہ کا قاعدہ ہے، نحو کا قاعدہ نہیں ہے، یا صرف کا قاعدہ نہیں ہے، یہ فقہ میں کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر کسی چیز کا حکم اپنی اصل کی طرف راجع ہوتا ہے، لوٹتا ہے۔ باہر کیف، اسی طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زائد آئیں تو وہ مجرد بھی رہے گا، مثلا رجلن ثلاثی مجرد ہے، تو رجولانی اور رجالن بھی ثلاثی مجرد ہوں گے،
ٹھیک ہے نا، یہ اسم کے بارے میں ہو گیا، وہ تو فعل کے بارے میں تھا. یہ کہہ رہے ہیں گردان، کیونکہ ہمیں مثنیٰ بنانا ہے اور ہمیں جو ہے جمع بنانی ہے، تو اس کی وجہ سے جو حروف میں جو ہے نا کلمے میں جو زائد حروف آئیں گے، مثلا رجل ایک آدمی، یہ ثلاثی مجرد پتہ ہے، تینوں حروف ہیں را جیم اور لام. یہ رجولانی میں بھی یہی را جیم اور لام ہے، اور رجال میں بھی را جیم اور لام ہے، اسم ہے لیکن اس کے تینوں صیغوں میں جو ہے یہ را جیم اور لام موجود ہے، تو یہ حروف اصلی ہیں. تو یہ الف نون جو ہے، یا یہاں پر جمع میں الف جو ہے، یہ حروف زائد ہیں، لیکن اصل کا لحاظ کرتے ہوئے، اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے رجولانی اور رجالن بھی ثلاثی مجرد ہیں. اگرچہ یہ لفظاً جو ہیں آپ کو ثلاثی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اصل کا لحاظ کرتے ہوئے، اصل کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کہیں گے یہ ثلاثی مجرد ہیں. امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا، باقی کل انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.